بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الانسان لربه لکنود وقال تعالی وقلیل من عبادی الشکور صدق اللہ العلی العظیم. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمده علیها وَيَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا رواه مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعم الشاکر كالصائم الصابر رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ والدارمی عن سنان بن سنة عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرا محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں اللہ کی نعمتوں اور ان نعمتوں پر شکر گزاری کی جو ہماری ذمہ داری ہے اس کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کی ناشکری کا ذکر فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود کہ بلا شبہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، یعنی اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. ایک جگہ ارشاد فرمایا قلیل من عبادی الشکور کہ میرے بندوں میں بہت کم ہیں جو شکر ادا کرنے والے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی احسان ہو تو تین طرح سے اس کی نعمت کا اظہار اور احسان شناسی کا اظہار شکر کہلاتا ہے. ایک زبان سے شکر ادا کرنا، ایک اپنے دل کے اندر ممنون احسان ہونا، اس کا احساس پیدا کرنا کہ فلاں نے میرے اوپر انعام کیا ہے، احسان فرمایا ہے، اور اپنے عمل سے اس کی شکر گزاری کرنا. چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھرانے والوں شکر کے طور پر عمل کرو. مثال کے طور پر اللہ جل شانہ نے مال اور دولت عطا فرمایا، یہ اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت پر ایک تو اللہ کا زبان سے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے مجھ کو محتاجگی سے بچایا، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے مجھے محفوظ رکھا، میرے اوپر خیر کا دروازہ کھولا. دوسرے دل کے اندر اللہ کے اس احسان کا احساس ہونا چاہیے، اور تیسرے اللہ کی اس نعمت کی قدردانی اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے بھی جائز اور حلال طریقہ اختیار کیا جائے، کہیں سے حرام ناجائز اور مشتبہ اس کے اندر شامل نہ ہو.
اور اس مال کو خرچ کرنے میں بھی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو پیش نظر رکھا جائے۔ جہاں خرچ کرنا اللہ کو پسند ہو وہاں خرچ کیا جائے، جس موقع پر خرچ کرنا پسند ہو اس موقع پر خرچ کیا جائے، کیونکہ اگر اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے گا تو یہ عملی اعتبار سے اس مال کی اس نعمت کی ناقدری بھی ہے اور ناشکری بھی ہے۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا ہے، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والفؤاد المحجبا، کہ تمہارے احسانات نے میری 3 چیزیں تمہاری بنا دی، ایک میرا ہاتھ، ایک میری زبان، ایک سینے میں چھپا ہوا دل۔ ہاتھ سے مراد قوت عمل ہے، یعنی تم نے میرے اوپر جو احسانات کیے تو اس احسان شناسی اور سپاس گزاری میں سراپا عمل بن گیا ہوں کہ میں تمہاری رضا اور خوشنودی کے لیے میرے ہاتھ کام کرتے ہیں، میری زبان تمہاری تعریف میں رد اللسان ہے، اور میرا قلب بھی ممنون احسان ہے، تمہارے احسانات کے شکر میں میرا دل پر ہے اور بھرا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اللہ جل شانہ کے اوپر ہمارے اوپر کیا احسانات ہیں، کیا انعامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب نقطہ اس جگہ بیان فرمایا ہے، غالباً اپنے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، بلکہ فرمایا کہ تم اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ دونوں میں تھوڑا سا باریک فرق ہے۔ نعمتوں کا مطلب جو ہوا کہ الگ الگ نعمتیں ہیں، پانی ایک نعمت ہے، ہوا ایک نعمت ہے، کھانا ایک نعمت ہے، پینا ایک نعمت ہے، اور ایک نعمت پانی ہے۔ اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اس ایک نعمت کے اندر کتنے فوائد ہیں اور انسان کتنے طریقے سے اللہ کی اس نعمت سے نفع اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر صرف اس کی جہتوں کو شمار کرنا چاہے، غور کرتا رہے، پہلو در پہلو نکلتے چلے جائیں گے اور وہ اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکے گا۔ سورج اللہ کی ایک نعمت ہے، دھوپ نکلتی ہے، اس ایک نعمت سے کتنے فائدے اٹھائے جاتے ہیں، عالم روشن ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز نظر آتی ہے، بقدر ضرورت تپش پیدا ہوتی ہے، اس سے غلے تیار ہوتے ہیں، اس کی جو شعاعیں ہیں ان سے کیا کیا فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، بجلی بنائی جاتی ہے، اور جو نعمتیں جو فائدے اس سے ہو سکتے ہیں، تحقیقات اور معلومات حاصل کرنے کے ذریعے ان میں برابر اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، آنکھ ایک نعمت ہے، کان ایک نعمت ہے، زبان ایک نعمت ہے، دل ایک نعمت ہے، اس ایک ایک نعمت سے اللہ تعالیٰ کی کتنے نفع اور کتنے فوائد اٹھائے جا رہے ہیں کہ انسان کے شمار سے باہر ہے۔ آج ہماری کوتاہی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتے، ہمارا ذہن بھی نہیں جاتا کہ یہ اللہ کی کوئی نعمت ہے جس سے ہم نفع اٹھا رہے ہیں، اور جب نعمت کے نعمت ہونے ہی کا احساس نہیں ہوگا تو اس کے اوپر شکر کیا ادا کریں۔
بڑی خرابی یہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، اور اگر اللہ کی مصلحت سے، تقدیر کے فیصلے سے کسی ایک نعمت سے ہم محروم کر دیے جاتے ہیں یا ہمیں وہ نہیں دی جاتی، اس کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا، نہ ان کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس کے پیر میں لنگ ہے، لیکن بولنے میں کوئی کمی نہیں، سننے میں کوئی کمی نہیں، دیکھنے میں کوئی کمی نہیں، دماغ صحیح کام کر رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون اپنی رگوں کے اندر گردش کر رہا ہے، ہضم کا نظام درست ہے، نیند وقت پر آتی ہے، وقت پر کھلتی ہے، پیشاب پاخانے میں کوئی دقت نہیں ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے، پیشاب صحیح وقت پر خارج ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کیجیے، اللہ کے احسانات ہیں، لیکن ایک نعمت کہ دونوں پیر برابر نہیں پڑ رہے ہیں، اس کا احساس ہے کہ یہ میں لنگڑا ہوں، اور اس نعمت سے محرومی کی طرف بار بار توجہ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی ان نعمتوں کے بارے میں سوچیں جو اس نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ یہی حال ہمارے گھروں کے اندر ہے۔ اللہ نے وقت پر ہمیں کھانا عطا فرما دیا، سب کچھ موجود ہے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے، چاول بھی ہے۔ ایک ذرا سا اگر نمک مثال کے طور پر کم پڑ گیا تو آسمان سر کو اٹھا لیں گے، چیخ پکار مچائیں گے، کھانے میں نمک پھیکا ہو گیا، یا نمک زیادہ ہو گیا، یا مسالہ تیز ہو گیا۔ کہ اللہ کے بندو، یہ دیکھو کہ اللہ نے ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، جو چیزیں ملی ہیں ان کو دیکھو، جو چیز نہیں ہے اس ایک چیز کے نہ ہونے کا شکوہ، اس کی وجہ سے شکایت، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، اور نعمت کی ناقدری سے نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں ضرور اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ ہم کتنی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستہ کے مقدمے میں عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سانس جب اندر جاتی ہے تو یہ موجب بقائے حیات ہے، اور جب کہ باہر نکلتی ہے تو مفرح ذات ہے۔ یعنی سانس کا اندر جانا، آکسیجن کا پھیپھڑے میں پہنچنا، یہ زندگی کی ایک ضرورت ہے، زندگی اس پر موقوف ہے۔ اور جب یہی سانس باہر نکلتی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں اندر کی گندگی کو لے کر، تو یہ ہماری صحت کی ضامن ہوتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں، اور ایک نعمت پر ایک مرتبہ شکر ادا کرنا واجب ہے، تو ہر سانس میں 2 مرتبہ شکر ادا کرنا واجب ہو گیا۔ اگر ہم تمام نعمتوں سے صرف نظر کر لیں، قطع نظر کر لیں، صرف سانس کی آمد و رفت کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں جو کہ حق بنتا ہے، تو ہر سانس میں 2 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ اس سانس کی آمد و رفت اللہ کی نعمت ہے، اس کا احساس ہمیں ہے، آج ہو رہا ہے۔ آج اس کووڈ کی بیماری میں جب سانس کی آمد و رفت میں ذرا سی دقت محسوس ہوتی ہے اور آکسی میٹر کے ذریعے سے آکسیجن کی مقدار ناپی جاتی ہے کہ 90 ہے یا 90 سے کم ہے، 80 ہے، 85 ہے، صرف وہی آکسیجن جو صحت کے عالم میں 100% ہمارے پھیپھڑے میں جا رہا تھا، آ رہا تھا، کبھی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ اللہ کی نعمت ہے اور اس کی نعمت میں ہم نفع اٹھا رہے ہیں، اس کے اوپر ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب اس نعمت میں ذرا سی کمی ہوئی تب پتہ چلا اس آکسیجن کو لیول کو صحیح کرنے کے لیے کبھی
آکسیجن کا سلنڈر لگاتے ہیں، اس سے کام نہیں چلتا تو وینٹیلیٹر کے اوپر رکھا جاتا ہے، مصنوعی سانس کی کوشش کی جاتی ہے، جب اس کا بھی سلسلہ وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آدمی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ لیکن جب تک یہ سانس آ رہی تھی جا رہی تھی اس وقت تک اس نعمت کا احساس نہیں تھا۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں غور کریں، سوچیں کتنے احسانات اس کے ہمارے اوپر ہیں اور دل سے اس کی نعمت کا شکریہ ادا کریں۔ ایک بات جو میں نے ابھی عرض کی کہ جو نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں اللہ کی کسی مصلحت سے، ان کو سوچ سوچ کر نہ کوڑیں، بلکہ جو اللہ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں ان کے بارے میں سوچیں کتنی نعمتیں اس نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ یہی معیار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے اونچے انسان کی طرف نظر ڈالو، اس سے اپنا موازنہ کرو اور پھر اس کی نقل کرنے کی کوشش کرو، اور دنیا کی چیزوں کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمزور، اپنے سے غریب، اپنے سے نیچے انسان سے اپنا موازنہ کرو اور دیکھو کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں مجھے کتنا اچھا بنایا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے۔ اور اس کی مثال بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے کہ ایک مرتبہ میں غربت کی وجہ سے میرے پاس جوتے نہیں تھے، میں ننگے پیر چلتا تھا، اپنے اس پابرہنہ ہونے کا مجھے احساس ہوتا تھا کب؟ جب دوسروں کو دیکھتا تھا کہ جوتا چپل پہنے ہوئے چل رہے ہیں اور میں ننگے پیر چل رہا ہوں تو مجھے اپنے اس پابرہنگی کا احساس ہوتا تھا۔ اتفاق سے ایک مرتبہ ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ زمین کے اوپر گھسٹ کے چل رہا تھا، تو فوراً میں نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ کو پیر عطا فرما رکھے۔ دیکھیے وہی چیز جو جس کی تکلیف ہو رہی تھی کہ میرا پیر ننگا ہے، اب اس پر اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے کہ میرے پاس پیر تو ہے۔ ایک شخص ہے کہ جس کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، وہ دو آنکھوں والوں کو دیکھتا ہے تو بار بار احساس ہوتا ہے کہ میرے ایک آنکھ میں روشنی نہیں ہے، لیکن اگر وہ بجائے ان دو آنکھوں والوں کے اپنا موازنہ کسی پیدائشی نابینا سے یا ایسے شخص سے کرے جس کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی، جو اندھا ہو چکا ہے، اللہ کی اس نعمت کا احساس، اے اللہ تو نے میری ایک آنکھ کی بینائی تو باقی رکھی ہے، جس سے میں دیکھ رہا ہوں تیرا یہ بھی بندہ ہے کہ جس کی دونوں آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کسی کو مبتلا مصیبت دیکھو تو یوں کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس بلا سے محفوظ رکھا، عافیت میں رکھا جس میں تجھ کو مبتلا کیا ہے، اور مجھے اپنے بہت سے بندوں سے بہتر بنایا۔ لیکن یہ دعا سنا کر نہیں پڑھنی چاہیے تاکہ اس کو احساس نہ ہو۔ یہ دو چیزیں ہمارے لیے غور کرنے کی ہیں، ایک تو اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھیں جو ہمارے پاس ہیں، ان چیزوں کو نہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے اس حال میں بھی ہم کو بہتوں سے اچھا بنا رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو سوچیں اور پھر ان کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کتنی نعمتیں ہیں جو صبح سے شام تک ہم برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، مگر ان کی طرف توجہ نہیں ہوتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مسنون دعاؤں کے ذریعے ہمیں ان کی نعمت ہونے کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ دیکھیے استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کر نکلے، عام طور پر کیا اس کی طرف کوئی توجہ ہوتی ہے کہ اللہ نے میرے اوپر کوئی احسان فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے؟ لیکن یہی آدمی اگر قبض کا شکار ہو جائے، دواؤں کے باوجود پخانہ نہیں ہو رہا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، گیس بن رہا ہے، مروڑ ہو رہا ہے، دوائیں استعمال کرتا لیکن پخانہ نہیں ہوتا، یا پیشاب رک جائے، پیشاب خارج نہ ہو، غدود پیدا ہو جائے، نلکی لگانی پڑے، اس وقت احساس ہوگا کہ عافیت کے ساتھ پیشاب پاخانے کا خارج ہو جانا اللہ کی نعمت ہے۔ اسی لیے استنجا سے فارغ ہونے کے بعد، استنجا خانے سے نکلنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی،
اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اس تکلیف دہ چیز کو مجھ سے دور کر دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وقت پر نیند آ گئی اور صبح سو کر اٹھ گئے، کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ نعمت تھی، لیکن اس سے پوچھو جو جس کو نیند نہیں آتی رات بھر کروٹیں بدلتا ہے، تب پتہ چلے گا کہ رات کو نیند کا آ جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، جب آنکھ کھلے تو یوں کہو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، یعنی جب قیامت آئے گی کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اٹھ کر اسی کے پاس جائیں۔ میں نے ابھی خطبے کے بعد ایک حدیث پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا ویشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ بندے سے اس بات کو پسند کرتے ہیں، بندے کے اس عمل سے راضی ہوتے ہیں کہ ایک لقمہ کھائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور ایک گھونٹ پیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اور کھانے کی شکل دیکھ کر ہی منہ بن جائے، چہرہ کا رنگ اتر جائے، کڑواہٹ طاری ہو جائے، اور اس کے بعد کسی طرح کھا پی کر زبان کی شکر بھی ادا نہ ہو، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے، اور ناشکری کرو گے تو میری سزا بھی بہت سخت ہے۔ سزا یہی کہ جو مل رہا ہے یہ بھی نہ ملے، اس سے بھی بدتر ملے۔ اسی طرح کھانے کے بعد شکر ادا کرنے پر اجر بھی ملتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کھا کر شکر ادا کرنے والا اس شخص کے جیسا ہے کہ جو روزہ رکھے اور صبر کرے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کی نیت سے، تو روزے میں کھانے پینے سے آدمی اپنے کو روکے رکھتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ یہ عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح کھانے پینے سے اپنے کو روک کر روزہ رکھنے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اسی طرح اللہ کی نعمت کو استعمال کر کے کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے کھانے کے بعد دعا سکھلائی گئی ہے۔ فرمایا عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، رواہ الترمذی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنے کھانے سے فارغ ہوتے تھے تو یوں فرماتے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ جو کھانے کے بعد اس مسنون دعا کو پڑھتے ہیں، زبان سے بھی پڑھیں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، سوکھی روٹی بھی ملے تو وہ بھی اللہ کا انعام ہے۔ یہ بخاری مسلم مشکات شریف کی کتاب الاطعمہ میرے سامنے ہے، اس میں کتنی روایتیں آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھجور آیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لا یجوع اہل بیت عندہم التمر، وہ گھر بھوکا نہیں کہلائے گا کہ جس کے گھر میں چھوارا موجود ہو، جس کے گھر میں صرف چھوارا ہے۔ اسی طریقے سے جس گھر کے اندر سوکھی روٹی اور سرکہ ہے اس کے اوپر آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت ہے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سأل ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سأل اہلہ الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل يأكل به ويقول نعم الادام الخل نعم الادام الخل۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر والوں سے سالن کے بارے میں پوچھا
سالن ہر وہ چیز جو روٹی سے لگا کر کھائی جائے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی سالن نہیں ہے سوائے سرکہ کے۔ آپ نے سرکہ منگوایا اور اسی سے آپ نے روٹی کھائی۔ فرمایا بہترین سالن سرکہ ہے، بہترین سالن سرکہ ہے۔ ہمارے گھر میں اگر صرف سرکہ ہو، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ بہترین سالن ہمارے گھر کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہمیں ان دونوں باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کو سوچیں، ان کے بارے میں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ان چیزوں سے کہ جو ہمارے پاس نہیں ہے ان کے اوپر نظر ڈالیں گے تو ناشکری پیدا ہوگی، کیونکہ جس حال میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے بہتوں سے اچھا رکھا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اللہ نے ہمیں اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں کے اوپر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بہترین اعلیٰ درجے کے بزرگوں میں گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ گر گئے، چوٹ آ گئی، اٹھے، فرمایا اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ اب لوگ سوچ رہے تھے گرنے کے بعد الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے میری ہڈی نہیں ٹوٹی۔ دیکھیں گر پڑے ہیں تو اس پر نظر نہیں کہ مجھ کو چوٹ لگ گئی، بلکہ نظر اس پر ہے کہ گرنے کی صورت میں ہڈی میں تو ٹوٹ سکتی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ میری ہڈی نہیں ٹوٹی۔ ہر مصیبت کے اندر بھی کچھ نہ کچھ راحت کا پہلو نکل آتا ہے۔ حادثہ ہو گیا، گاڑی لڑ گئی، فریکچر ہو گیا، اس وقت بھی کہتے ہیں نا اللہ نے جان بچا لی۔ یہ چیز تو ہر وقت ہوتی ہے کہ ایک معمولی سے نقصان ہو گیا، لیکن اس سے بڑے نقصان سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا، تو نظر اس نقصان کے اوپر نہ ہو جو ہو گیا، بلکہ نظر اس نقصان سے بچنے پر ہو جس سے اللہ تعالیٰ نے بچائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے، ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں، غور کریں اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوگا اور ناشکری ہوگی، چاہے یہ ناشکری زبان سے ہو، چاہے اپنے عمل سے ہو، چاہے دل سے ہو۔ جس طرح شکر 3 طرح سے ہوتا ہے، زبان سے اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے، دل سے اللہ کی نعمت کو سوچا جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اور اپنے عمل سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طریقے سے ناشکری بھی 3 طرح سے ہوتی ہے۔ زبان سے اگر کوئی ناشکری کا جملہ استعمال کرے یہ بھی ناشکری ہے، دل میں تکلیف کا احساس ہو، اس نعمت کا کی قدر نہ ہو، یہ بھی ناشکری ہے، اور اپنے طرز عمل سے کوئی ایسا کام کرے، ایسی حرکت کرے جس سے سمجھ میں آئے کہ اللہ کی اس نعمت کی قدر نہیں کی، یہ بھی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح 3 طرح کے شکر پر نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، کسی طرح کی بھی ناشکری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سزا مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حرکات و سکنات کو بھی جانتے ہیں، ہمارے دل کے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر قیامت کے دن اپنی تمام نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھنا شروع کر دیا، اس کا جواب مانگنا شروع کر دیا، تو ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب دے سکے۔ اور قرآن میں اس کا اعلان کیا گیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ہم نے تم کو صحت دی تھی، عافیت دی تھی، دولت دی تھی، فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ اگر نعمتوں کا حق ادا کیا ہے تو بندہ انعام و اکرام کا سے نوازا جائے گا، اور اگر ناشکری کی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے، ورنہ ناشکری کی سزا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔